آج آپ کا جوش و جذبہ دیکھ کر، آپ کا اتنا بڑا استقبال اتنے چھوٹا گاؤں میں دیکھ کر میں آپ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ مبارکباد، مبارکباد، آپ جیت چکے ہو، جیت چکے ہو، جیت چکے ہو۔ استور کے عوام نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے۔ استور کے بچہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دیں گے، بھٹو شہید کے ساتھ دیں گے، بی بی شہید کے ساتھ دیں گے، تیر پہ تھپا لگا کے عوامی حکومت منتخب کریں گے۔ ساتھیوں، یہ میرا گلگت بلتستان کا تیسرا دورہ ہے۔ ہم پہلے یہاں استور بھی آئے تھے، پہلے بھی آپ نے ہمارا تاریخی استقبال کیا تھا، اور کل ہم استور 1 میں جلسے کر رہے تھے، آج ہم استور 2 میں جلسہ کر رہے تھے۔ ہم گلگت بلتستان کا چپا چپا پر پہنچ رہے ہیں، ہم گلگت بلتستان کے عوام تک پہنچ رہے ہیں، بھٹو شہید کے چاہنے والے اور بی بی شہید کے چاہنے والے کے دروازے تک پہنچ رہے ہیں۔ آپ کے دروازے کھٹکھٹا کر ہم کہہ رہے ہیں کہ کل بھی آپ بھٹو کے ساتھ تھے، آج بھی بھٹو کے ساتھ تھے۔ انشاءاللہ تعالی جیسے کل آپ نے گلگت بلتستان کے عوام کا مستقبل طے کیا تھا، گلگت بلتستان کا تاریخ بنا دیا تھا، اب بھی بھٹو کا جماعت کے ساتھ تھے، اور انشاءاللہ تعالی ہم گلگت بلتستان کے عوام کے لیے وہ کام کر کے دکھائیں گے کہ تاریخ یاد رکھیں گے۔ ماضی میں بھی آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ایف سی آر کا خاتمہ کیا، آپ نے بھٹو شہید کے ساتھ راجگیری نظام کا خاتمہ کیا، آپ نے شہید بی بی کے ساتھ سیاسی اور جمہوری آزادی اپنے لیے چھینا، آپ نے صدر زرداری کے ساتھ اپنا وزیر اعلیٰ بنایا، اپنا پروونشل اسمبلی کھڑا کر دیا، آپ نے گلگت بلتستان کو شناخت دلوایا، نام دلوایا۔ یہ آپ کی کامیابی ہے، یہ آپ کی جدوجہد کا نتیجہ ہے، اور اب ہم اس آخری مرحلہ پہ پہنچ چکے ہیں کہ وہ وعدہ جو بھٹو شہید نے گلگت بلتستان کے عوام کے ساتھ کیا تھا، میں نے اور آپ نے مل کے وہ وعدہ پورا کرنا ہے۔ اس سلیکٹڈ کا کیا پتا استور کے عوام کے بارے میں، گلگت بلتستان کے عوام کے بارے میں؟ ہمارا تو رشتہ 3 نسلوں کا رشتہ ہے، 3 نسلوں کا رشتہ ہے۔ ہمارے پاس سیاسی کارکن ہے، جیالے ہے، کوئی کھلاڑی نہیں ہے۔ آپ شہداء کے وارث ہو، آپ شہداء کے اور غازیوں کی سرزمین ہو۔ استور کے نوجوان نے 18 اکتوبر کا ساز کے بم دھماکوں میں شہادتیں قبول کی ہے، مگر پاکستان پیپلز پارٹی کو کبھی نہیں مایوس کیا ہے۔ عمران کہتا ہے وہ سوچ رہا ہے، سلیکٹڈ سوچ سکتا ہے، یہ بھی بڑا خبر ہے، مگر وہ سوچ رہا ہے۔ عمران سوچ رہا ہے کہ میں اب دوسری صوبہ بناؤں گا۔ عمران تو بہت دیر اس بات پہ آگے ہو۔ صدر زرداری صاحب نے ہمیں 2009 میں تو بھوری صوبہ دے دیا تھا، وزیر اعلیٰ منتخب کر لیا تھا، اسمبلی دلوا دیا تھا۔ آپ ابھی تک سوچ رہے ہو، آپ ابھی تک سوچ رہے ہو۔ گلگت بلتستان کو صوبہ چاہیے، صوبہ چاہیے۔ اور جیسے پاکستان پیپلز پارٹی نے جب پورے پاکستان سرزمین بے آئین تھا، ہم نے 1973 کا آئین دلوایا۔ آج گلگت بلتستان سرزمین بے آئین ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی گلگت بلتستان کے عوام کو آئینی حقوق دلوائیں گے۔
शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का मंशूर था कि इस्लाम हमारा दीन है, जमहूरियत हमारा सियासत है, मुसवात हमारा मईशत है, ताकत का सरचश्मा अवाम है और शहादत हमारा मंजिल है। वो तो हमारा मंशूर है ही है, मगर गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के लिए मेरे 3 नारे हैं, 3 वादे हैं कि मैं गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को हक मियत दिलवाऊंगा, मैं गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को हक मलकियत दिलवाऊंगा, और मैं गिलगित बल्तिस्तान के नौजवानों को हक रोजगार भी दिलवाऊंगा। ये हमारा आज का नारा नहीं है, ये हमारा आज का नारा नहीं है, ये हमारा मंशूर है। किसी और जमात के मंशूर में ये वादे आपके लिए नहीं है। सिर्फ एक जमात है जो हुकूक दिलवाती है, सिर्फ एक जमात है जो आपका तहफ़्फ़ुज़ करती है, और वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। आप पूछे बाकी सारे के सारे जमातों से, आप पूछे इन सब से कि आपने गिलगित बल्तिस्तान को दिया क्या है, आपने यहां के गरीब अवाम को दिया क्या है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो वो जमात है जो सिर्फ अपने पिछले दौर में, सदर ज़रदारी के दौर में, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को 25,000 जॉब्स दिलवाए थे। आपने क्या किया है? पूछिए इनसे कि आपका हुकूमतें आते रहते हैं। पूछे बाकी जमातों से, तूने हमारा तनख्वाह में कितना इजाफा किया है? पूछे इनसे कि हमारा बुजुर्गों का पेंशन्स में कितना इजाफा किया है। अगर इजाफा हुआ है तो सिर्फ पीपी ने किया है। सदर ज़रदारी के दौर में हमने तनख्वाह में 150% इजाफा किया। हमने अपना जवानों का, अपना फौज का, अपना सिपाहियों की तनख्वाह में 175% इजाफा किया। हमने अपना बुजुर्गों के लिए पेंशन्स में 100% इजाफा किया। आपने बाकी सबके हुकूमत भी देखे हैं, इन्होंने 1% का इजाफा भी नहीं किया है। ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जानती है कि अगर आप गरीब के साथ देंगे, अगर आप मजलूम के साथ देंगे तो सब तरक्की कर सकते हैं, मुआशत में सब अपना हिस्सा डाल सकते हैं। मगर आप इमरान की तरह, बाकियों की तरह तनख्वाह में कटौती करके, पेंशन्स ना देके, बड़े बड़े लोगों को सब्सिडी देके, बड़े बड़े एमनेस्टी स्कीम्स अमीरों के लिए दिलवा के मईशत में तरक्की नहीं हो सकता। मईशत में तब तरक्की होती है जब भुट्टो शहीद की तरह अब कदम में सब्सिडी दिलवाए ताकि यहाँ के गरीब अवाम खाना खा सके, भूख से आजादी दिलवा सके। तरक्की तब हो सकती है, तरक्की तब हो सकती है जब आप इनकलाबी बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जैसे मंसूबे लेकर आए, जिसके तहत हर गरीब औरत की जेब में पैसा मिले ताकि वो भी अपना घर चला सके, वो भी मईशत में अपना हिस्सा डाल सके। और अब पाकिस्तान का तो एग्जाम्पल आपके सामने है, जो पाकिस्तान में हो रहा है वो आपके सामने है। आप जानते हो कि हर तबका सरापा एहतजाज है। यंग डॉक्टर्स से लेके लेडी हेल्थ वर्कर्स तक एहतजाज कर रहे हैं, नौजवानों से लेके बुजुर्ग पेंशनर्स तक एहतजाज कर रही है, गरीब मजदूरों से लेके ताजरों तक एहतजाज कर रहे हैं, यहाँ तक कि हमारा किसानों भी एहतजाज कर रहे हैं और उन पे लाठी चार्ज हो रहा है। हमने गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को इस तब्दीली के नाम पे जो दबाई है उससे बचाना है।
اور اس تباہی سے بچانے کے لیے ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی طریقہ ہے. آپ نے سب 15 نومبر کو تیر کے ساتھ دینا ہے. ہر ضلع سے، ہر علاقہ سے پاکستان پیپلز پارٹی کو منتخب کروانا ہے. ہم گلگت بلتستان کے عوام کو، گلگت بلتستان کے غریب بزرگ مزدور کسان کو ان ظالم حکمرانوں سے بچائیں گے انشاءاللہ تعالی. ساتھیوں، میرے لیے صرف آپ ہو، میرے ساتھ صرف گلگت بلتستان کے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ہم اکیلے اپنے پارٹی تنظیم کے ساتھ آپ کے پاس آ رہے ہیں. جمہوری طریقے سے ہم اپنا کیمپین چلا رہے ہیں. دوسری طرف کٹ پتلیوں ہیں، ان کے پاس اقتدار ضرور ہے مگر عوام ان کے پاس نہیں ہے. استور کے عوام ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہیں، گلگت بلتستان کے عوام ان کے ساتھ نہیں ہے. وہ ہر دن ایک نیا کیمپین کے لیے کوئی نیا نمائندہ ان کے طرف سے آ جاتا ہے، کوئی نیا کٹ پتلی آ جاتا ہے. پہلا ایک گندا وزیر تھا، وہ پھر رہا تھا جگہ جگہ. گلگت بلتستان کا، آزاد کشمیر کا جو وزیر ہے جگہ جگہ پہنچ رہا ہے. 2 سال وزیر رہا ہے. اب گلگت بلتستان کا خیال آیا ہے، اب الیکشن کے دوران یاد آیا ہے. پوچھو ان سے 2 سال میں کتنے روزگار دلوایا آپ نے؟ 2 سال میں کتنے منصوبے دلوائے آپ گلگت بلتستان کے عوام کو؟ ایک اینٹ بھی، ایک منصوبہ بھی، ایک ہی انوگریشن نہیں ہوا. 2 سال کے لیے ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ گلگت بلتستان کوئی علاقہ تھا، اور الیکشن کے دوران ایک پر ایک وہ قانون کے خلاف ورزی کر کے یہاں آ رہے ہیں، پیسہ بانٹ رہے ہیں. میں نے پہلے بھی کہا ہے، اب بھی آپ کو کہہ رہا ہوں، یہ کٹ پتلی وزیر آئیں گے، آپ کے ووٹ خریدنے کی کوشش کریں گے. یہ ان کی بھول ہے، ان کے سمجھ سے باہر ہے. گلگت بلتستان کے عوام اور خاص طور استور کے عوام بکنے والے نہیں ہیں. آپ تو غیرت مند لوگ ہیں، آپ وفادار لوگ ہیں، مگر میں آپ کو اجازت اس حد تک دیتا ہوں، آپ ان سے پیسہ ضرور لے لو مگر ووٹ تیر کو دے دو. پھر کٹ پتلی وزیر اعظم بھی آ جاتا ہے. اس کو بھی اچانک گلگت بلتستان کا تب خیال آتا ہے جب الیکشن ہوتا ہے. اچانک آ جاتا ہے. استور تک تو پہنچا ہی نہیں، ہیلی کاپٹر میں پھر کے واپس چلا گیا تھا. جہاں وہ پہنچا تھا وہاں وہ کہتا ہے میں پیکج کا اعلان اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ الیکشنز ہو رہے ہیں. سو سلیکٹڈ وزیر اعظم کہتا ہے میں پیکج نہیں اعلان کر سکتا. بھائی آپ 2 سال سے سلیکٹڈ وزیر اعظم رہے ہو، الیکشن سے پہلے کس نے آپ کو روکا کہ گلگت بلتستان کے عوام کو پیکج دلوا دے؟ اپنے الیکشن سے پہلے بھی نہیں دیا اور آپ الیکشن کے بعد بھی نہیں دیں گے. ہم آپ کو جانتے ہیں. آپ تو پختونخوا کو چھوڑے، میاں والی سے پوچھے، میاں والی کو بھی پیکج نہیں دیا گیا ہے. کام کیا ہے تو صرف پی پی نے کیا ہے، سبسڈی دیا ہے تو صرف پی پی نے دیا ہے. اب یہ کہتا ہے سوچ رہا ہوں بری صوبہ. ہم نہ صرف آپ کو صوبہ دلوائیں گے مگر باقی جماعتوں یہ چاہیں گے کہ اگر صوبہ ملے تو سبسڈی بھی واپس لو، اگر صوبہ ملے تو ٹیکس بھی لگا دو. میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں میں کسی کو اجازت نہیں دیں گے، میں صوبہ بھی دلواؤں گا، سبسڈی کا بھی تحفظ کیا، سبسڈی کا تحفظ کا میں آپ کا کوٹا میں اضافہ دلواؤں گا.
کو ٹیکس سے تحفظ دلواؤں گا. وہ تو صوبہ دینے سے پہلے نوٹیفیکیشنز نکال رہے ہیں کہ گلگت بلتستان کے عوام پہ مزید ٹیکس لگا دو. ہم آپ کا ٹیکس نوٹیفیکیشن کو بھی نہیں مانتے ہیں, اور آگے جا کے بھی آپ نے یہاں کے عوام کو, جس کو آپ نے 70 سال سے لابارش چھوڑا ہے, آپ نے 70 سال سے لابارش چھوڑا ہے, اب آپ کو صوبہ بنا کے ان کو کمپنسیٹ کرنا پڑے گا, ان کو انکریج کرنا پڑے گا, ان کو زیادہ معاشی پیکیجز دلوانے پڑیں گے, مین سٹریم کروانے پڑے گا. پھر ہم بات کرتے ہیں ٹیکسز پہ, پھر ہم بات کرتے ہیں باقی چیزوں پہ. مگر یہ جو گندم پہ سبسڈی ہے, جو تیل پہ سبسڈی ہے, یہ بھٹو شہید کے کارنامے ہیں. ہم آپ کو یہ نہیں چینے دیں گے, کبھی نہیں چینے دیں گے. آپ صبح کے نام پہ یہاں کے عوام پہ حقوق پہ ڈاکہ ڈالنا کی کوشش کریں گے, ہم آپ کے سامنے دیوار بن کے کھڑے ہو جائیں گے. ساتھیوں, ہم نے خاص طور پہ اس دور کے لیے بھی منصوبے سوچے ہیں. صدر زرداری نے پہلے سے جو شارٹر ٹنل کا بنیاد رکھا تھا وہ تو آپ ہی کے لیے تھا. اس نے آپ کا فاصلہ اسلام آباد سے ہو یا کشمیر سے ہو, اس کو کم کرنا تھا. لیکن افسوس کے ساتھ پچھلی حکومت پہ بھی وہ اس پہ کام نہیں ہوا, اور جو آج کا حکومت ہے انہوں نے بالکل ہی اس منصوبے کو ختم کر دیا ہے. ہم نے, پاکستان پیپلز پارٹی نے آپ سے یہ وعدہ کرنا ہے کہ جو منصوبہ صدر زرداری نے شروع کیا تھا, انشاءاللہ تعالی ہم مل کے اس کو مکمل کر دیں گے, اور 6 گھنٹوں کے اندر ہی اندر آپ اسلام آباد تک پہنچیں گے. جو بوبن سکردو روڈ کا حمید صاحب نے ذکر کیا تھا, انشاءاللہ وہ تو آپ کا اپنا صوبائی حکومت بنائے گا, اور آپ کا فاصلہ سکردو کے ساتھ بھی کم ہوگا. اگر صدر زرداری نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جیسے انقلابی منصوبہ لے کر آیا تھا, تو ہم نے بے نظیر مزدور کارڈ سندھ میں شروع کیا ہے, جو ہر مزدور کے لیے ہوتا ہے. وہ ہر مزدور کے لیے ہوتا ہے, سیلف امپلائڈ کے لیے بھی, زرعی مزدور کے لیے بھی, سارے کے سارے مزدوروں کے لیے یہ کارڈ ہوگا. اور انشاءاللہ تعالی جب آپ گلگت بلتستان میں حکومت بنائیں گے, 15 نومبر کو آپ کا عوامی حکومت آئیں گے, تو پھر ہم گلگت بلتستان کے ہر مزدور کو بے نظیر مزدور کارڈ پہنچائیں گے. ساتھیوں, ہم نے سندھ میں مفت علاج کا ہاسپٹلز کا جال بچھا دیا ہے. مفت علاج دل کے مریض, مفت علاج دل کے مرض کے لیے, مفت علاج کڈنی کے لیے, مفت علاج لیور کے لیے. اور انشاءاللہ تعالی آپ کا حکومت آ رہی ہے, 15 نومبر کو عوامی حکومت بنے گی, اور ہم مفت علاج کے ہاسپٹلز, دل کے مفت علاج کا ہاسپٹلز گلگت بلتستان میں بھی بنائیں گے. ہر جگہ پہ ان کے سینٹرز ہوں گے, تاکہ ہم دور دور علاقے تک پہنچ کر مفت علاج غریبوں تک پہنچ سکے, ہمارا بزرگوں کے دروازے تک پہنچ سکے. ساتھیوں, ہم نے آپ کو حق حاکمیت بھی دلوانا ہے, مگر ساتھ ساتھ ہم نے حق ملکیت بھی دلوانا ہے. اور جب ہم حق ملکیت پر بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ گلگت بلتستان کے عوام اپنی زمین کے مالک خود بنیں, مگر وہ نہ صرف اپنا زمین کے مالک بنے, مگر جو بھی معدنیات ان پہاڑوں میں چھپے ہوئے ہیں ان کا بھی مالک بنے. جیسے شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اس ملک کے غریب کسانوں کو زمین کا مالک بنایا, انشاءاللہ تعالی آپ میرے ساتھ دیں گے, 15 نومبر کو تیر کے ساتھ دیں گے, اور میں گلگت بلتستان کے عوام کو اپنا زمین کا مالک بنا کے رہوں گا.
ساتھیوں، میرے پاس میرے کارکن ہیں، میرے ساتھ گلگت بلتستان کے عوام کھڑے ہیں، ان کے پاس حکومت کے ہتھ کنڈے ہیں، نہ صرف یہاں کی جو انٹرم گورنمنٹ ہے وہ دھاندلی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر میں جانتا ہوں کہ جب گلگت بلتستان کے عوام اس تعداد میں آپ کے ساتھ کھڑے ہیں تو کوئی کٹ پتلی حکومت، چاہے وہ یہاں صوبہ میں ہو یا وفاق میں ہو، وہ عوام کے حق پہ ہم ڈاکہ نہیں ڈالنے دیں گے۔ یہ ضرور افسوس کی بات ہے، جس نے فری اینڈ فیئر الیکشنز کا سہولت کار بننا تھا، جس کا کام ہے فری اینڈ فیئر الیکشنز کروانا، وہ آپ کے عوام کے سہولت کار نہیں بنا ہوا ہے، وہ فری اینڈ فیئر الیکشنز کا سہولت کار نہیں بنا ہوا ہے۔ وہ جو ہمارا آپ کا الیکشن کمشنر ہے، آپ کا جو الیکشن کمشنر ہے، اس کو گلگت بلتستان کے عوام کے حقوق کو تحفظ دلوانا چاہیے تھا، آپ کے ووٹ کو تحفظ دلوانا چاہیے تھا، کسی کو دھاندلی کرنے کی اجازت نہیں دینا چاہیے تھا، مگر کیا کرتا؟ وہ تو اسلام آباد پہنچ کے ہمارے خلاف پریس کانفرنس کرتے ہیں، ہمارے بارے میں کہتے ہیں کہ ہم کیمپین کیوں کر رہے ہیں، ہمارا جمہوری حق ہے، ہمارے پاس کوئی پبلک آفس نہیں ہے، نہ کوئی ایگزیکٹو اتھارٹی نہیں ہے۔ آپ نے گلگت بلتستان کے عوام کا محبت دیکھ کے، گلگت بلتستان کے عوام کو جوش اور جذبہ دیکھ کے، کھپلو سے لے کے استور تک ہمارا استقبال دیکھ کے گھبرا چکے ہو کہ آپ کا چنا ہوا نمائندے ہار رہے ہیں۔ میں پوچھنا چاہوں گا کہ جو گلگت بلتستان کا الیکشن کمشنر کو یہاں ڈیوٹی دینا چاہیے تھا، یہاں آپ کا ووٹ کا تحفظ کرنا چاہیے تھا، وہ اسلام آباد میں کیا کر رہا تھا؟ اسلام آباد جا کے کس سے مل رہا تھا؟ اسلام آباد جا کے کس سے مل رہا تھا؟ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ گلگت بلتستان کا جو الیکشن کمشنر ہے وہ اپنا ملاقاتے کی تفصیل عوام کے سامنے لے کر آئے۔ کس سے حکم نامے آپ لے رہے تھے اسلام آباد میں؟ کس حکومتی ادارے سے آپ مل رہے تھے؟ آپ کا کیا کام ہوتا ہے اس وزیر کے ساتھ، اے جے کے اور جی بی کا وزیر سے، وفاقی وزیر سے، الیکشن کمشنر کا کیا کام ہوتا ہے؟ ان کا ملاقاتیں کیوں ہو رہے ہیں؟ ان کا بات چیت کیوں ہو رہا ہے؟ ہمارا کوئی ایگزیکٹو پاور نہیں ہے، ہمارا کوئی پبلک آفس نہیں ہے۔ جن کے پاس پبلک آفس ہے ان کے خلاف آپ کیوں نہیں کرتے؟ وزیر، حکومتی وزیر جن کا ذمہ داری ہے گلگت بلتستان کا اور کشمیر کا، ان کو آپ نہیں روک سکتے، وہ پیسہ بانٹ رہے ہیں، ان کو آپ نہیں روک سکتے۔ وزیر اعظم الیکشن کے دوران پہنچتا ہے، تقریر کرتا ہے، اس کو روکنے کے بجائے الیکشن کمشنر اس کا دفاع کرتا ہے، وزیر اعظم کی دھاندلی کرنے کی کوشش کا سہولت کار بن جاتا ہے۔ لیکن جہاں ان کے پاس کٹ پتلی وزیر ہے، جہاں ان کے پاس کٹ پتلی ادارے ہیں، جہاں ان کے پاس کٹ پتلی الیکشن کمشنر تک ہے، میرے پاس گلگت بلتستان کے عوام ہے، میرے پاس گلگت بلتستان کے نوجوان کھڑے ہیں، میرے ساتھ گلگت بلتستان کے بزرگوں بھی کھڑے ہیں، عورتوں بھی کھڑے ہیں۔ تم کیا چیز ہو؟ انشاءاللہ تعالی کرو جو آپ نے کرنا ہے، کرو جو آپ نے کرنا ہے۔ 15 نومبر سے 15 نومبر پہ ہر پولنگ سٹیشن سے، ہر علاقہ سے تیرے نکلے گا، بھٹو کا نشان جیتے گا، تم کہیں کا کہیں نہیں رہے گا۔ انشاءاللہ 15 نومبر کو آپ ہمیں بھاری اکثریت دلوائیں گے، بھاری اکثریت دلوائیں گے تاکہ میں آپ کا صحیح نمائندگی کر سکوں۔
تاکہ میں آپ کو حق حکمیت دلوا سکوں، تاکہ میں آپ کو حق ملکیت دلوا سکوں، تاکہ میں یہاں کے بچوں کو حق روزگار دلوا سکوں. آپ 15 نومبر کو تیر کو پاکستان پیپلز پارٹی کو بھاری اکثریت دلوائیں گے. 15 نومبر کو استور کے عوام ہمارا عبدالحمید صاحب کو بھاری اکثریت سے جتوائیں گے انشاءاللہ تعالی. اگر آپ میرے ساتھ ہو، گلگت بلتستان کے عوام ہمارے ساتھ ہے، تو دنیا کی کوئی طاقت ہمارا راستہ نہیں روک سکتا. انشاءاللہ تعالی جیت آپ کی ہوگی، جیت استور کی ہوگی، جیت بھٹو شہید اور بی بی شہید کی ہوگی. جیے بھٹو.